خصاله صلوا عليه وآله امدادكم نظر غم آزادكم دردین دنیا شادکم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا فیق کامل آرا رحمنا بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ بادشاہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین نظر کرم برمار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے دین رد بعد میں درود پاک پڑھو الصلاۃ جنہیں بندے بیٹھوں کی آواز نہیں آ رہی سارے اونچی آواز میں پڑھو الصلاۃ
سلطان فیکٹری جائے نا 8 گھنٹے رات چلتا ہے یا سویرے چلتا ہے اسی سویرے بھی چل رہے ہیں تو رات بھی چل رہے ہیں ڈے نائٹ چلنے والے بندے ہیں جنہیں داتا حضور کی نگری لاہور کو غلام کر کے میں نکلیا ہوں سفر بھی 4-5-6 گھنٹے کا کیتا گلا بھی نسال سفر کی وجہ ہو جاتا ہے لیکن تو سبحان اللہ کہنی ہے پھر انشاءاللہ گلا بھی سیٹ ہو جاتا ہے عزیز بچوں پردے وچ بیٹھ کے میرے سنن والی ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دا روحانی وجدانی اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت و شہادت کی خوشی دے وچ تسی سجا کے بیٹھے ہو مقدراں والے تسی مقدراں والے ہو اپنے مقدرہ تے ناز کرو کوئی اس ٹائم ٹی وی کے بیٹھ کے فلماں پیا دیکھتا ہے کوئی ڈرامے پیا دیکھتا ہے کوئی کچھ پیا کرتا ہے کوئی کچھ پیا کرتا ہے تسی اپنے نبی دا میلاد سجا کے بیٹھو میں مشکور ہوں حضرت علامہ مولانا قاری عاشق حسین چشتی دامت برکاتہ القدسیہ جنہاں دی محبت دے نال پہلی دفعہ تواڈے نورانی چہرے دا دیدار نصیب ہویا اور ہمارے سارے رفیق سفر جناب بھائی محمد عاقب صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے دارین دی عطا فرمائے قبلہ قاری محمد ناصر ماشاءاللہ ایک قبلہ قاری محمد ناصر صدیقی خطیب اعظم جامع مسجد حاضہ آپ نے ماشاءاللہ میرے نال رابطہ کیتا اور محبت نال گفتگو فرمائی اور آپ نے دسیا کہ میں خطیب ہاں اللہ تعالیٰ آپ دے رزق کی عمر کی برکت عطا فرمائے عزت کی برکت عطا فرمائے حضرات جی وقار میں تمہید کٹ ماننا ہوں تو میں تقریر شروع کر دینا
ٹھیک ہے، جنہ تکلیف سننی وہ بندہ اچھی والا ہاتھ چوکے بڑی بڑی سبحان اللہ، یہ اچھی والا سبحان اللہ کبھی آج رات سوے حسنین دے نانے دا دیدار نصیب ہو جائے، اور اچھی والا حضور کی بارگاہ دی حاضری نصیب ہو جائے، جو اور اچھی والا اس سال حضور دے در دی حاضری نصیب ہو جائے۔ قرآن فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما خوشیاں کریا کرو، سجا گنا پیا کرو، ہانیاں پوریاں نہ کریا کرو، نبی دے میلاد تے خوشیاں کریا کرو، میں رب دی بارگاہ وچ لگی مولا فضل کیے قدرت دی آواز آئی، اینو فضل نہ نہیں پتا میں کیا مولا مجھے بس پتا ہے کہ یا اللہ تو زندگی دی ہے تیرا فضل ہے، صحت دی ہے تیرا فضل ہے، حق دی تیرا فضل ہے، اولاد دی تیرا فضل ہے، کاروبار چنگا دیتا ہے تیرا فضل ہے، گھر سونا دیتا ہے تیرا فضل ہے، گڈی دی تیرا فضل ہے، قدرت دی آواز آئی ہے میں نہ حق والے فضل دی گل کی ہے نہ زندگی والے فضل دی گل کی ہے، میں کہ مولا انہیں کیڑے فضل دی گل کی اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ میں کیا مولا رحمت کی ہے، بیٹی دے میں تیری رحمت، بارش ہوئے تیری رحمت، صحت دے میں تیری رحمت، قدرتی آواز آئی ہے نہ بارش والی رحمت دی گل کیتی ہے، ایتھے نہ صحت والی رحمت دی گل کیتی ہے، مولا ایتھے کیڑے رحمت دی گل کیتی ہے، قدرتی آواز آئی وما ارسلناک الا سارا قرآن میرے نبی دی نام میں کوئی محبت نال پڑھے ہوئے صحیح الف نام سورہ الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا قرآن نبی دی نام میں اس واسطے دے رومی کشمیر عرب قریدہ اللہ علیہ فرمانے میں شدہ مدہ اتے سے عظیم البرکت مجدد دین ملت عشق مصطفیٰ
امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے ایک پاسے رب دا قرآن رکھیا ہے، ایک پاسے مصطفیٰ دا فرمان رکھیا ہے۔ پھر میرے نبی نے چہرہ انور دی گل کیتی، سورہ مریم پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد، ایک پاسے قرآن دی آیت رکھی کہ میرے اعلیٰ حضرت ہمارے اکرام کیسو یا فرمایا آج کی صبح میرے محبوب کی ولادت کی صبح ہے، آج کی صبح میرے محبوب نے دنیا کے ننے قدم لگنے نے۔ اگر کسی ماں دے گھر بیٹی پیدا ہو گئی انہیں زندہ درگور کر دیتا دیتا انہیں رحمت کے دھبا پہ جائے گا۔ جا جبریل جلدی کہیں آج جس ماں دے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے آج کسے نو بیٹی نہ دینی، آج حضور دیاں دروانا صدقہ ساریاں ماں نو پتر تقسیم کرے۔ لڑ کے دو سبحان اللہ، ساریاں ماں نو پتر تقسیم کر دے۔ جناب لوگ کہتے ہیں آپ نبی کا میلاد مناتے ہیں، کہاں پر لکھا ہے میں کہ تیرے گھر بال پیدا ہوئے تو مٹھیاں یعنی بڑھائے تو جناب دعوتہ بھی کرتا ہے اسی نبی کا میلاد منائیے۔ لالے جناب ہر جناب ساڑھے میلاد مومنہ کے احسان ہویا ہے، ہم سایہ دے گھر جناب بچہ پیدا ہوئے ساتھ مٹھیائی نہیں بڑھنی نہیں بڑھنی ہے، جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہوئے اسی کو جناب مٹھیائی ہم سایہ بٹھن ایک نہیں ہوتا جناب ایسے واسطے جنہ کے احسان ہویا ہے۔ خوشیاں بھی نبی دے میلاد دیاں اوہے کرتے گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر شہر شہر پنڈ پنڈ اے ہوئی ہوگا پورا دینا واقع نور از دلی چمکے غائب میرا ہو گیا کمبلی والا گیا کمبلی والا۔ سارے بولو کوئی گل نہیں، کمبلی والا گیا۔ جڑا نبی دے جشن میں جناب خوش بیٹھا ہے سینے کا لو جانے کرے گا کمبلی والا۔ اللہ جوڑیاں مقدرہ نو سلامت رکھے، رب جناب اس زبان نو کبھی کوئی بیماری نہ لاوے۔ جڑا میرے نبی دی نات مرتا ہے سینے کا لو جانے کیا دے کمبلی والا۔ ادھر ہمارا گھٹ آ رہی ہے
والليل إذا سجى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك والتين والزيتون والليل إذا يغشى إنا آتيناك الكوثر كملي والا بولو بولو كملي والا سویرا ہو میاں فرما دیا نے میں پتھراں کولوں گزر دیاں پہاڑاں کولوں گزر دیاں پہاڑ سلامیاں پیش کرتے نے میں درختاں کولوں گزر دیاں درخت سلامیاں پیش کرتے نے کہندے نے آمینہ تیرو مبارک ہوئے تیری گود وچ نبیاں دا امام آن والا گود وچ نبیاں دا سردار آن والا ہے حضرت دی وقال حضرت آمینہ فرما دیا نے حضور دی ولادت دا وقت قریب آیا میں کمرے وچ کلی موجود ہاں دیوے وچ دیر وچ مکیا ہویا ہے ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اگے دیوا پال کردی سا ہن دیوے وچ دیر مکیا ہے میں بڑی پریشان ہوں جناب ولادت دا وقت قریب آ گیا میرے کول تائیاں بھی کوئی نہیں چند لمحے گزرے لمبے لمبے کرتا والیاں جناب تائیاں جناب کمرے وچ داخل ہوئیاں پوچھیا تسی کون ایک میں کیا میرا نام حوا ہے میں آدم علیہ السلام دی بیوی کہنے لگی میں موسیٰ علیہ السلام دی والدہ حضرت مریم دوسری نے کیا میرا نام حاجرہ ہے میں اسماعیل کی ماں میں تیری خدمت واسطے آئی ہوں آمینہ رب نے سانو تیری خدمت واسطے بھیج دیا ہے اے آمینہ مبارک ہوئے تیری گود وچ سارے نبیاں دا سردار ہونے والا حضرت آمینہ فرما دیا نے وقت قریب گزرتا گیا جناب صبح دا ٹائم ہویا تہجد دا ویلا ہے نور پیر دا ویلا ہے میرے مصطفیٰ کریم دی ولادت کے بعد ساتھ کوئی اور جناب بچے پیدا کردیاں نے تکلیف ہوندی ہے جناب عزیزہ ہوندیاں نے جناب دی والدہ فرما دیا نے خارج من نور میرے بکنے پاک پچھو دور نکلیا ہے اس دور کی روشنی نال میں جو کچھ مشرق میں وہ بھی بیچ لے آئے جو کچھ مغرب میں وہ بھی بیچ لے آئے آپ فرمادیاں نے اس دور کی برکت نال میں شام کے محلات بھی بیچ لے میرے مصطفیٰ حضور دی ولادت کے بعد سعادت ہوئی کملی والا قومی سجدے وچ پے گیا ہن تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو توجہ فرمانا بندہ جب سجدہ کردا ہے وہ جناب چار پانچ چیزاں دا تعین کردا ہے کہ جگہ پاک ہے کہ نہیں پھر دیکھدا ہے کہ میرا جسم پاک ہے کہ نہیں میرے کپڑے پاک ہے کہ نہیں نماز دا وقت ہے کہ نہیں وضو کردا ہے پھر جناب نماز پڑھتا ہے میرے مصطفیٰ کریم دنیا کے آئے انہیں سجدے وچ پے گئے غسل کروان دی جناب ارادہ کیتا قدرت دی آواز آئی اے دنیا نو پاک کرن آیا ہے اے آپ پاک ہون نہیں آیا اے تے ساری کائنات کو پاک کرن آیا کٹی ہوئی ہے مختوم شدہ نے خوشبو لگی ہوئی ہے رنگی پھری ہوئی ہے جناب حضور علیہ السلام نے اور یہ سجدے وچ رکھیا حضرت آمینہ فرما دیا میں حیران ہو گئی کہ اور یہ سجدے وچ رکھ دیتا میں کن لا کے سنیا
کشمیر عارف کری رحمت اللہ علیہ دی روح ادھر پھلتی پئی سی آپ فرمانے نے سر سجدے محبوب نے پایا روکے عرض گزاری بخش کلیمہ بخش کلیمہ میری امت ہمارے پر کو سبحان اللہ آپ جس کو جڑا جڑا کھا گیا او بابے میں کہہ رہا ہوں شروع ہے میں کل ہی کرنا ہے اور سبحان اللہ آمین فرما دیا نے میرا کمرہ نور ملا ہو گیا ہے میرا کمرہ نور ملا ہو گیا ہے میں سجے میں اپنی اکلا شادی کبے ویکھنے تے نور ہر پاسے نوری نور ہے اور یا نو خالی کمرے وچ نور نہیں خالی کعبے وچ نور نہیں بلکہ حضور دی ولادت دے پاس حضرت مولوی اشرف علی تھانوی جنوں دیوبندی اپنا ابا مندے نے جنوں دیوبندی اپنا پیو مندے نے انہیں اپنی کتاب نشوتی دے اندر لکھیا ہے کہ حضور دی ولادت مکے وچ ہوئی ایک بندہ ایک کوئی قضا ہے اوتھے عامر نامی شخص قدے دا مالک کہندا ہے کہ میں کی پیا ویلا میرا جناب قضا روشن ہو گیا ہے ایک بت منہ دے پار ڈگ پیا میں اس بت سے جھک کے پوچھیا تو کدھر چکیا ہے کہنے لگا ہونے ہو گیا ہے جنہیں پتھر نوری کلمے پڑھا دے وہ آ گیا ہے جنہیں درختہ نوری کلمے پڑھا دینے وہ آ گیا ہے کوئی ختم ہو جانے عامر کہتا ہے تو کدھر چھکنے آئے کہتا میں ادھر ہی جھکنا پیا عامر نے بت نو سیدھا کیتا پھر بت منہ دے باہر ڈگ پیا پھر سیدھا کیتا پھر منہ دے باہر ڈگ پیا عامر کہتا نور والے جے تو سچا ہے میری بچی اپاہر ہے تیری زبان تو گونگی ہے اکھاں تو ہنی ہے جناب کنا تو بیری ہے پیرا تو آپا ہج میں اتنی منزل میں آہاں میری بچی بھلڑی منزل میں اگر میری بیٹی صحتیاب ہو جائے گی سونیا میں تنوں مکے ملن آ جاواں اے حضور دے دور دا عاشق عامر کہتا ہے میں اتنی منزل تو بھلڑی منزل میں آیا کی دیکھیا میری بچی صحتیاب ہو گئی ہے پیر ٹھیک نے زبان ٹھیک ہے ہاتھ ٹھیک نے کان ٹھیک نے اکھاں ٹھیک نے میں کیا بیٹی تینوں کیڑا طبیب ملیا ہے کیڑا حکیم ملیا ہے کہنے لگی میں بابلا کیڑا تیرے کول آیا سی تھوڑی لگ گیا کیڑا تیرے کول آیا سی تھوڑی لگ گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا غلاموں عامر کہتا ہے دس سے ہے کہ ہو گیا سی کہنے لگی تھوڑی دیر کوئی ہی آیا اتنے کالیاں زلفاں والا اور تھوڑی دیر اور ٹھہر آئی تھے کہ کر گیا نور جا ملاد کمیٹی والے ہو اللہ کون جناب مدینے پاک دی مہر لا دے وے جنہاں نے جناب سجاوٹاں کیتیاں نے جنہاں نے جناب اپنے گھراں نوں سجایا ہے اپنی گلیاں نوں سجایا ہے خدا دی عزت دی قسم کملی والا دے پتھر مارن والیاں نوں دعاواں دیندا ہے کنڈے بچھان والیاں تے چادراں بچھا دیندا ہے کیا میلاد منان والیاں نوں خالی جان دے چند دن گزرے میں جناب اپنی بیوی نو کیا لے بال بچے لے سنبھال کر میں چلے ہوں سونے نو ملن
عشق دیاں اگاں بڑیاں تیز نے ٹوٹا ٹوٹا پاک وچ آیا ایک مکی نال ملاقات ہوئی انہیں کہنے لگا جناب اتنے کوئی عبد المطلب نام دا شخص ہے انہیں کیا ہاں ہے یہ مکے دا سردار ہے بڑا امیر ہے کہنے لگا وہ دے گھر جس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے انہیں کیا ہاں ضرور ہوئی ہے کہنے لگا میں اس بچے دا دیدار کرنا آیا ہوں یعنی کہنے لگا میں اس بچے دا دیدار کرنا ہے اکیلے کے مکی کے پیچھے پیچھے یمنی ہے کہ مل چلے ہیں اور یمنی بھی ہے کہ مکی بھی ہے کہ مدنی بھی ہے حضور علیہ السلام کا دروازہ آیا مکی نے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عبد المطلب باہر آئے آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا تو نے ایک خدا رہنے والا ہے ایک کون ہے کہنے لگا حضور میں عشق غریب المطلب دا مسافر عشقیاں اپنا بڑیاں پیر نے بڑے گھر کسے بچے کی ولادت ہوئی ہے انہیں کیا ہاں ہوئی ہے کہنے لگا میں اس بچے دا دیدار کرنا ہے حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہونے میں حضور کو لے کے آیا انہوں نے پالا کروں حضرت عبد المطلب نے سینے نہ لایا بلکہ میں سے گوانا کملی والے نے اپنے دادے نے سینے نہ لایا ہے تو باہر لے کے آئے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھیا تو چہرہ دیکھیا تے اکھاں تارے لگ گئیاں اکھاں تارے لگ گئیاں سوچ گم ہو گئی ہوئی جناب تھوڑی دیر بعد ہوش آئی عمر کہنے لگا حضور اجازت دو گے کہ انہاں دیاں پیراں نوں ہاتھ لا لوا تو پیراں نوں ہاتھ لایا سجا ہاتھ سجے پیر تے رکھیا کھبا ہاتھ کھبے پیر تے رکھیا کہ رومی کشمیر دی بولی بولیا کہ لے او سجنا حوالے رب دے جتنی جان کی تیری میں تو چھپا مالک تو ہے شرم رکھی ہن میری سجے پیر تے ہاتھ رکھیا تے کھبے پیر تے جدوں ہاتھ رکھیا نا قیامت دی روح پرواز کر گئی کہ میں خیال میں کس برات کی عمرے کی کیتائی آواز آئی کل قیامت دا دن ہوے گا کوئی میدان احد وچ اٹھے گا کوئی جناب کربلا وچ اٹھے گا کوئی جناب پاکستان دی کسی سرزمین تے اٹھے گا جدوں میری واری آئے گی میں حضور دے قدماں وچ اٹھاں گا جدوں میری باری آئی گی کملی والے دے قدماں وچ اٹھاں یہ ہے حضور دے ولادت دا پہلا عاشق جنہیں حضور دے قدماں تے اپنی جان تے نذرانہ پیش کر دیا سبحان اللہ لجپالا کا حضرت آمینہ فرماندیاں نے ہن جناب وقت گزردا گیا تائیاں لین واسطے آئیاں لوگ کہندے نے جناب تائیاں یتیم سمجھ کے چھڈ گئیاں نے میں کیا چلنا ہے ہو گیا ہے او کملی والے نے انہاں تائیاں نو قبول نہیں کیتا حضور نے حضرت علیمہ ساریہ کو قبول کیتا حضرت علیمہ ساریہ فرمانیاں نے میں جدو سونے کو ویکھیا سارے بچے تائیاں لے کے ٹر گئیاں صرف حضور لے کے نہیں میں جدو واپس دیر نہ لائی تے جناب ویکھیا تے حضور جناب جلوہ فرمان میں کملی والے دا چہرہ ویکھیا تے حضرت آمینہ نو کہنی نے کہ آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا جدے ہتھ رج ساڈی بال بڑا سونا رکھنی ہے
ہاتھ نہیں چکتا انہاں ہتھاں نے گل گواہی دینی حضرت لمنا آئی دی انہاں ہتھاں نے گواہی دینی کہ جناب انہاں ہتھاں نے بولنا ہے جھنڈے تواڈے کول نہیں لیکن جھنڈے پیر کائنتا میں شانی یاسین دا سیرا نشرا سینائے والفجر چہرائے سارے کو سبحان اللہ تاہا پیشانی یاسین دا سیرائے نشرا سینائے والفجر چہرائے اگلی گل سنو لفظ کی پوچھنا ہے ہر بال بڑا سونا لفظ کی پوچھنا ہے وہ ہر بال بڑا دے ہاتھ لگ ساتھی لگ تال بڑا جیتے ہاتھ لگ ساتھی لگ تال اپنے گھر جا رہی ہیں جڑی جناب پہلے سواری کو رسول اللہ تو کملی والے نے قدم ٹکائے سواری بھی شیر جناب ہو گئی انہیں جناب جا رہی ہیں ایمان شادیاں جا رہی ہیں جڑیاں دائیاں پہلے بچے لے کے آئیاں نے وہ دائیاں پیچھے رہ کے آئے حضور علیہ السلام دی دائی اگے جا رہی ہے دائیاں کہہ رہی ہیں حلیمہ اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے آج سواری بدل رہی ہوں اب آ گئی میں سواری نہیں بدلی آج میں سوار بدل گیا سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل لیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندیاں نے میں حضور کو لے کے گھر آئیاں میرا گھر نور علا نور ہو گیا ہے ہر پاسے چاندنی چاندنے ہر پاسے نور نور ہے دوسریاں دائیاں رات نو دیکھ کے کہندیاں نہیں حلیمہ اتنی فضول خرچ ہو گئی ہے ساری ساری رات دیوا پال کے رکھنی ہے کبھی کہ تیرے گھر دیوا پالن واسطے تیل نہیں سی ہوتا اور ساری ساری رات دیوا پال کے رکھ دیے کہ حلیمہ سالیہ کی جاندیاں نے مینوں آمادی عرشاقت چھک گئی ہے آپ ارسادیہ نے میری غربت مک گئی ہے جیڑا بھی نبی دا میلاد مناوندا ہے نا اودی غربت مک جاندی ہے غربت مک جاندی ہے غریب جیڑا نا غریب وہ کہندا یار میں ہن کی سودا کراں جس 200 کماندا ہے نا تو 100 سرکار دے نام تے لاوے دیکھنا ان کی برکت کیویں پیندی ہے ہر شاخ جھک گئی ہے آخر ساتھیہ نے میری غربت مک گئی ہے حال کی پوچھ دیا حال بڑا سونا آپ سے کیا کرو جدے ہاتھ لگ چاڑی بلکہ زمین کا چلا آسمان پہ چل نال گلا پیا چلتا
آسمان دے چنگل گلا پیا کرتا ہے حضور تھوڑے جے جناب بدے حضور تھوڑے جے جوان ہوئے حلیمہ سعدیہ دا جناب کو بیٹا جناب بکریاں چرانا چاہتا ہے روزانہ بکریاں بکریاں کر لے کے آ جاتا ہے حلیمہ تیرے مقدرہ تو قربان جاواں جنہیں تیریاں بکریاں چرائیاں نے وہ نبیاں دا امام بن کے آیا سادیہ کہتی ہیں روزانہ جناب روزانہ بھوکیاں بکریاں کر لے کے آ جانا ہے روزانہ بھوکیاں بکریاں لے کے آ جانا ہے حضور نے فرمایا اما اجازت دیو دیا جو میں نال نہ جاواں حضور علیہ السلام نال ٹر پے بچپن دا زمانہ ہے میرے دل وچ پالا کا حلیمہ سادیہ کو اجازت لے کے تو کہنے کی ویکھیا ہے بکریاں جناب کوئی ادھر جاندی ہے کوئی ادھر جاندی ہے حضور بھی اگے اگے پیچھے پیچھے لین بکریاں جاندیاں پیاں حلیمہ سعدیہ کا بیٹا کہتا ہے میں کی پیا لینا خالی بکریاں لین وچ نہیں جاندیاں سونا جتھوں لنگدا ہے جتھوں سونا لنگدا ہے آسمان دا ٹکڑا سایہ پیا کرتا ہے آسمان دا ٹکڑا جناب سایہ پیا کرتا ہے بکریاں شام کو لج گئی آئیاں شیر ہو گئی آئیاں ان جناب رات کو جب بکریاں کھل آئیاں حلیمہ سعدیہ نے گھر بیٹھے آئیاں اج جناب بکریاں لج گئی آئیاں نے بیٹا محمد جناب گیا سی وہ بیٹا کہنے لگا حلیمہ سعدیہ دا پتر کہنے لگا اماں میں کی کراں امیر محمد جتھوں لنگدا ہے رب کے سبزہ پیدا کر دینا جتھوں لگدا ہے آسمان دا ٹکڑا جناب سایہ کرتا ہے اینوں دھوپ لگدی نہیں حضور علیہ السلام اگلے دن اجازت نہ ملی حلیمہ سعدیہ نے کہا جتھے خالد محمد بیٹا بکریاں لے کے گیا ہے اوتھے وہ بکریاں لے کے جانی ہے ہن جناب بیٹا جناب بکریاں لے کے ٹر گیا تھوڑی دیر بعد روندا ہویا واپس آ گیا جدوں واپس آیا حلیمہ سعدیہ نے کہا کی گل ہے روندا کیوں گیا ہے کہنے لگا اماں جڑی بکری سب تو زیادہ دودھ دیندی سی اونوں تے بھیڑیا اٹھا کے لے کے آئے بھیڑیا اٹھا کے لے کے آئے حضور نے فرمایا بھیڑیے دی مجال کیویں ہوئی او محمد دی بکری ول ویش بھی جاوے میں ہن چھڑا کے لے آنا میں ہن بکری لے کے آنا او کل تے دامن دی اے تھانے وچوں چودھری چھڑاوے چودھری ہوے تے جانے وچ چھڑاندا ہے حضور نے فرمایا میں ہن بکری چھڑا کے آنا کیونکہ بھیڑیاں نوں بھی پتہ ہے میں اللہ دا نبی بن کے آیا فرمایا میں ہویا بکری چھڑا کے لے یہ دی کی مجال ہے محمد دی بکری ور ویکھ بھی جاوے ہیں چودھری وہ ہوندا کہ حاجی صاحب جڑا تھانے او بندہ چھڑا کے لے آوے ہر بندہ ہی چودھری نہ بنیا نا چودھری وہی ہوتا ہے جڑا تھانے او بندہ چھڑا کے لے آوے گل تے تاں ہے حضور نے کہا میں جانا چھڑا کے لے آوندا ہن جناب علی والے آئے کی ویکھیا 8-9 بھیڑیے جناب گول دارا بنا کے کھلوتے ہوئے بچکار بکری کھلوتی ہوئی ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او بھیڑیو تواڈے وچوں کنے جرأت کیتی ہے محمد کی بکری اٹھان دی ایک بھیڑیے نے رب دی بارگاہ چل کی مولا سبحان اللہ تیرے نبی نال گل کر سکا رب نے سبحان اللہ کی بھیڑیا کہنے لگا حضور اے جرأت میں کی گناہ میں کیتا ہے نبی پالا نے فرمایا بھیڑیا کی بکری کو چل گئی کہنے لگا سونیا کل تسی بکریاں چرایا ہے آپ نے فرمایا ہاں آیا کہنے لگا سونیا میں لک کے ویندہ رہا کدی پہاڑ دے ادھر ہو کے ویندہ رہا کدی پہاڑ دے
شام میں اپنے بیڑیاں کو جا کے کیا ہے او بیڑیو کل میرے نال چلو تانوں او سونا ملاواں کدے ورگا کائنات زمان پیدا ہی کوئی نہیں کیتا کدے ورگا ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا ہے آؤ میں تانوں سونا دکھاواں بھیڑیا کہنے لگا یہ سارے بھیڑیے اج تانوں ویکھن آئے تہاڈا دیدار کرن آئے نے کملی والیا تسی جناب اج آئے کوئی نہیں سونیا میں بکری چوک کے لے آیا ہوں میں کیا ہو کہ کملی والا بکری چھڑان آئے گا سونیا میں بھی تہاڈا غلام ہاں بکری بھی تہاڈی ہے اسی بھی تہاڈے غلام ہاں سانوں پتہ ہے تسی اللہ دے آخری نبی بن کے آئے جناب میں نگر ڈگر شہر شہر پنڈ ہوگا پیا دینا کملی والیا صدا بسدا رہے تیرا دوبارہ میں وائنڈ کرنے لگا ذرا محبت نال سارے رل کے پڑھو صدا بسدا اگلے بندے نوں ہضم ہو جائے یہ کہ سپیکر کو چمڑ گیا تو میں جناب سویر تک لگا رہا گا یہ کام میں نہیں کروں گا الحمدللہ ایک عاشق کی گل سن لو بڑی پیاری گل ہے آقا بھائی ایک حضور کا دیوانہ سرکار دا مستانہ پھٹے پرانے کپڑے نے پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں پھٹا پرانا لباس ہے گردلودہ انسان ہے عبداللہ بن مبارک کے تابعی گزرے نے انہاں دا دور گزریا آپ کے دور میں لوگ بیڑیاں پہ بیٹھ کے مدینے جانے سے اللہ سب مدینے پاک کی حاضری عطا فرمائے اللہ اس کورونا کی وبا کو سانو جان چھڑائے مدینے پاک کی مہر لائے اچھا وہ بندہ جناب سب تو پہلے آیا بیڑا کنارے لگا ہویا تے آ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد حاجی آیا اپنی جگہ پہ بیٹھے آخر تے کپتان آیا انہیں سارے کو پیسے وصول کیتے تے اودی باری آئی نا انہوں کہنے لگا ہمیں منگا تو کتنے جانا ہے کہنے لگا میں مدینے جانا ہے انہاں پیسے ہیں نے انہاں پیسے دینی پر نبی دا عشق لے کے آیا انہوں نے کہا ایتھے عشق نہیں چلتا ایتھے پیسے چلتے پیسے ہیں نے تے ٹھیک ہے نہیں تھلے اتر ہوں جناب ہون لگ پیا انہیں کیا پیسے تے نہیں حضور دا عشق لے کے آیا کپتان نے باہوں پکڑیا تے کنارے تے کھڑا کر دتا بیڑا چل پیا دیوانہ رو پیا مدینے وال منہ کر کے کہنا کملی والیا میں بھی تیرا غلام میں بھی تیری نال گئے درود و سلام پڑھنا میں بھی تیری نال تیری نعتاں پڑھنا کملی والیا امیر بیڑے تے بیٹھ کے پہ آندے میں غریب کنارے تے بیٹھ کے پہ رونا سونیا اج میں مدینے آنا ہے التجا کیا کرتا ہے وضو دا جناب وضو کیتا نماز دا ٹائم ہویا وضو کنارے تے کر کے چادر بچھا کے کنا دی لو کی طرح ہاتھ چکے ایک سونی شکل والا حسین چہرے والا انہیں آ کے سجے موڈے تے ہاتھ رکھیا پوچھیا تسی کون ہو کہنے لگے میں جناب خضر علیہ السلام کہندے نے کملی والے نے بھیجی آئے حضور نے فرمایا میرا ایک غلام کنارے پہ بیٹھ کے پیا روتا ہے اج میرے والے بعد نہیں ہوں گے میرا غلام میری بارگاہ میں پہنچے
غلام میری بارگاہ وچ آئے گا ہن جناب نے کیا حکم میں کیتا ہے نماز پڑھ لواں انہاں کیا نا انہاں ٹائم کوئی نہیں وہ ایتھے کیتا ہے نماز اوتھے جا کے پڑھا ایتھے نماز اوتھے جا کے پڑھاں گے ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے ہاتھ دتا تے اکھاں بند کیتیاں نبی پاک دے درود پاک پڑھیا چند لمحیاں بعد اکھاں کھولیاں تے دوجا کنارہ آ گیا نماز پڑھی تے تسبیح لے کے بیٹھ گیا کہنے لگا ہن میرے والے آندے نے انہاں کولوں میں پوچھنا وا لے کے نہیں آئے میں بھی آ گیا چند لمحیاں بعد بیڑا آیا سواریاں اتریاں آگی اترے کپتان اتریا انہیں دیکھیا ہے کہ اوہی کپتان ہے کیوں اتھے چھڑ گیا ایسا اتھے کمی آ گیا ہے اور بیڑا بھی کوئی نہیں آیا اپنی کمڑی اتار کے وہ دے قدمہ میں رکھ کے کہنے لگا کمی آیا ہے کہنے لگا تسی کے دیکھتے آئے ہو میں کملی والے کے عشق دے سہارے دے آیا سہارے دیا مدینے وال منہ کر کے کہنا کملی والے صدا وسدا لبے تیرا تمہارا یاد جتھے ہوندا غریبانا گزارا بیڑا پار ہو جائے پھر کے کہہ دیو جتھے ہوتا غریبانا گزارا اگر مولا علی کی ڈالنا مولا علی پاک کون علی پاک حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جدا جدا میں مولا خدا خدا علی مولا کعبے وچ ولادت مولا علی شیر خدا دی اے کعبے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام ولادت مولا علی دی تین دن کعبے دے اندر نہ کچھ کھاتا نہ کچھ پیتا ہے پتہ نہیں کتنی پاک مائیں جناب جن میں بچے کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کعبے کی ولادت حیدر کی مسجد کی شہادت حیدر دی فرمان ہے کملی والے دا ہے بی بی عبادت حیدر دی نعرہ حیدری کعبے کی ولادت حیدر دی میں کیا نبی کی ولادت کیونکہ علی تے میرے نبی دا نور کٹھا ہے آدم علیہ السلام کو ٹوٹا حضرت عبد المطلب دی شانی وچ آیا ہے اے نور مولا علی دا تے میرے مصطفیٰ دا نور کٹھا ہویا ہے اس واسطے میں کہ ایک نور والے دی گل کر کے اپنی
گل مکا دیواں کیونکہ سانو جو کچھ ملیا ہے اہل بیت دے قدماں دا صدقہ ملیا ہے اہل بیت دے در دی نوکری تو ملیا ہے کعبے دی ولادت حیدر دی مسجد کی شہادت حیدر دی فرمان ہے کملی والدہ حبیب عبادت میری مسجد ہے مولا علی شمع خدا منبر کی جواب موت نے آپ جناب سوالوں کے جواب کے دینے جبریل عرش کے دیکھ کے بڑا خوش ہوا جبریل امین آ کے کہنے لگے یا اللہ تیرے علی نال میں بھی سوال کر رہا ہوں رب نے فرمایا جا جبریل آئے کیا کہ مجمع میں بیٹھ گئے ہاتھ کھڑا کیتا فرمایا میں بھی سوال کرنا چاہنا ہوں مولا علی مسکرائے آپ نے فرمایا کچھ کی پوچھنا چاہنا ہے میں تو حضور پوچھنا چاہنا ہوں اس وقت جبریل کتنے جبریل کتنے ہوئے آپ نے عرش مولا کی بلندیاں دیکھی تحت الثری دے تھلے ویکھیا مشرق ویکھیا مغرب ویکھیا شمال ویکھیا جنوب ویکھیا آپ نے فرمایا میں جناب ساریاں جگہ ویکھ لیاں تحت الثری وچ ویکھ لیا عرش مولا دیاں بلندیاں تے ویکھ لیا جناب سجے بھی ویکھ لیا کھبے بھی ویکھ لیا اگے بھی ویکھ لیا پیچھے بھی ویکھ لیا مینوں جبریل کتے نظر نہیں آیا میرا علم کہندا ہے میرا وجدان کہندا ہے علی تو ہے جبریل یا تو ہے یا میں جبریل ساڈے دونوں تو سوا اس کائنات میں جبریل مینوں کتے نظر آئے واسطے تو جناب میں یہ نعرہ میرا مان لاواں کہ سارے ہیں دریا اساں ہے دریا دم دم ہر ویلے اساں علی علی دا نام لے عبادت سر سینے دا لا کے کہہ دیو دم دم ہر ویلے سارے سینے کا دو جا کے کہہ دیو دم دم ہر ویلے پھول سونے بڑے دین تو مار دیتے آپ دی امت دے سارے پھال اتار دیتے اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل انشاءاللہ بعد مرنے کے لحظ میں جو اجالا ہوگا کسے نو ایڈ مل گئی حکومت دے خزینے چو میرے آقا میرا حصہ منو قلدے مدینے چو اللہ تعالیٰ اج رات سب نو حسنین دے نانے دا دیدار نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود و سلام